تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 جمعوں سے سورۃ الکوثر جو قرآن پاک کی 3 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے جو باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں 3 آیات ہیں۔ اس کا شان نزول میں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نبینا حضرت قاسم، حضرت عبداللہ ایک ایک کر کے بیمار ہوئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر کسی کے گھر موت ہو جائے اور وہ بھی بچے کی، تو پڑوسی چاہے کتنا بھی سخت دل ہو، کم از کم اس کو بھی رحم آتا ہے کہ آج مذاق اڑانے کا دن نہیں ہے، ان کے یہاں موت ہو گئی۔ لیکن وہ کتنے سخت ترین دشمن ہوں گے کہ جو اس پیغمبر کا، اس نبی کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جس پیغمبر نے ہمیشہ کانٹے بچھانے والوں کے واسطے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، جس پیغمبر نے گالی دینے والوں کو دعاؤں کا تحفہ دیا، جس پیغمبر نے کبھی اپنے پڑوسیوں کو، مکے کے لوگوں کو اف تک نہیں کہا، اس پیغمبر کے لخت جگر کا انتقال، اور سگا چچا ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو لہب، یہ پیغمبر کا سگا چچا ہے، مکان بالکل قریب۔ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو خوشی مناتا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کے باپ کے ہاتھوں کے اندر اولاد کا جنازہ پڑا ہو، باہر اس کا ٹھٹا مذاق اڑائے تو دل پر کیا گزرے گی؟ تو رحمت للعالمین سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، پریشان تھے،
اور جناب نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اصول ضابطہ یہ ہے، اگر کسی کا دوست کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو اس کے دوست کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس منظر کو دیکھ کر کے فوراً جبریل کو عرش سے فرش پر 3 آیات کا تحفہ لے کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور محبوب کو جا کر کے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنا دو۔ آپ علیہ السلام پر وحی کے آثار شروع ہوئے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے سمندر کو ایک پیالے کے اندر بند کر دیا۔ 2 آیتوں کے اوپر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں، اگرچہ وہ 2 آیات بھی ابھی تشنا ہیں، یعنی مکمل اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک زندگی درکار ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا۔ محبوب آپ کو ان کے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، انا اعطیناک الکوثر، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر کے ہم نے آپ کی جھولی کے اندر ڈال دی ہیں، اس لیے کسی کے تانے کی کوئی پرواہ آپ نہ کریں۔ دوسری آیت فصلی لربک وانحر، اللہ نے اپنے محبوب کا مشن اور پروگرام بتا دیا کہ نبی جی ان کو اپنی زبانوں سے بھونکنے دو، یہ آزاد ہے۔ آپ کا وظیفہ یہ ہے فصلی لربک، آپ کو ہم نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اور بڑی نعمت کا شکر بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے آپ نماز پڑھیے فصلی لربک، اور ساتھ ساتھ وانحر، آپ قربانی دیجیے۔ اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آگے جس وجہ سے اصل آیت نازل ہوئی کہ دشمنوں نے مذاق اڑایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، ان کی کوئی اولاد نہیں رہی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام آگے نہیں چلے گا۔ چونکہ مشرکین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کو روکنے کے لیے۔ 13 سالہ مکے کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، دارالندوا کے اندر بڑے بڑے پلان بنتے تھے، پروگرام طے ہوتے تھے کس طریقے سے اس پروگرام کو روکا جائے۔ کبھی ابو طالب کے پاس جا کر کے فرمائش کرتے ہیں بھتیجے کو روکو، کبھی کمپرومائز کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا نیچے اتر آئیں، ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں۔ اگر آپ کو مال چاہیے، مکے کی سرداری اور مال و دولت کے خزانے آپ کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیں گے۔ اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے تو آپ اشارہ کریں، ہم اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح کے اندر موجود، لیکن آپ کو اپنے پروگرام پہ کچھ تھوڑی سی ہلکا پن لانا پڑے گا۔ قرآن نے صاف فرما دیا تھا نبی جی آپ اعلان کر دو لکم دینکم ولی دین، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو آیت کے تیسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب آپ کو اپنے دشمنوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے حبیب ہیں، دوست ہیں، اور دوست کو برا کہیں ہم مشورہ دیتے ہیں آپ خاموش رہیں، صبر کریں، دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمنوں کا ایسا نام و نشان مٹاؤں گا کہ تاریخ کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اب میں نے یہ بات آپ حضرات کو اس سے پچھلے جمعے کے اندر بتائی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہے، ویسے تو لمبی لسٹ ہے، لیکن علماء نے موٹے موٹے دشمنوں کی چند قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو نبی کی ذات کا دشمن ہے۔ نبی کی ذات کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو انسان مانتا ہے، نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کو کہتا ہے کچھ اور۔
حالانکہ آپ افضل البشر ہیں، کامل البشر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ ہے جو نبی کے معجزات کا دشمن ہے، وہ پیغمبر کے معجزات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنی عقل پر، اپنی دانش پر، اپنے فہم پر بڑا ناز کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کا نام اس کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا ہے، حالانکہ معجزات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کئی بڑے معجزات کا ذکر ہے، احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو ایک دشمن وہ ہے جو نبی کے معجزات کا دشمن ہے، ایک دشمن وہ ہے جو نبی کی صفات کا دشمن ہے۔ صفات مثلا پیغمبر علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کو معصوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پیغمبر کی صفت اور شان یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اس پیغام کی روشنی میں وہ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی صفت یہ بھی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو بہت لوگ وہ ہیں جو نبی کی صفات کے بھی دشمن ہیں، کہ نبی کی صفات کو نبی کے اندر نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے ذات کے دشمن، معجزات کے دشمن، صفات کے دشمن، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کی بات کے دشمن ہیں، وہ نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور ایک مستقل جماعت بنا لی جن کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، وہ گویا کہ حدیث کے اور نبی کی بات کے منکر ہیں، منکرین حدیث۔ اسی طریقے سے ایک دشمن وہ ہے جو نبی کی جماعت کا دشمن ہے، یعنی نبی کے صحابہ کا۔ وہ ڈائریکٹ نبی پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، لیکن دائیں سے بائیں سے گھما پھرا کر کے ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، نعوذ باللہ صحابہ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جائے۔ تو یاد رکھیے ایک دشمن وہ ہے جو نبی کی جماعت یعنی صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کی توہین مت کرو، ان کو برا مت کہو۔ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کا بھی اگر تم نے اتباع کر لیا تو فلاح اور بہبودی تمہارے قدم چومے گی، جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے صحابہ کی توہین مت کرنا، لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہنا، گالیاں مت دینا، ان کی شان میں اپنی زبان کو گستاخانہ انداز میں حرکت مت دینا۔ تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کی جماعت کے دشمن ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دشمن وہ بھی ہے جو نبی کی حیات کا دشمن ہے، یعنی حیاتی اور مماتی یہ مستقل ایک جماعت بن گئی اس انداز سے۔ تو دشمنوں کی تعداد تو بڑی ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دشمنی کی ان کا حشر قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ سورہ قلم آپ پڑھیے، سورہ مدثر جس کی چند آیات میں نے پڑھی بھی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ویسے تو بڑی تعداد ہے، لیکن ایک شخص مکے کے اندر ہے جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ کیا نام ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ یہ بڑا مالدار آدمی تھا۔ سورہ مدثر کی جو چند آیات ہیں آپ ان کو پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کے مقابلے پر۔ آپ دیکھیے ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو بڑا ناز تھا میں اپنے باپ کا اکلوتا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ساری پراپرٹی میرے نام پر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اپنے آپ کو، اسی لیے قریش اس کو ریحانۃ القریش کہا کرتے تھے، یعنی قریش کے چند آدمیوں میں اگر ان کا مطلب نمبر آتا تو فرسٹ نمبر پر آتا تھا اس کا نمبر۔ قریش کے لوگوں میں اگر کوئی مسئلہ پھنس جاتا تو اس کے پاس جاتے تھے،
اس لیے کہ بڑا مالدار، بڑا پیسے والا اور بڑا ذہین فطین بھی تھا، سمجھدار۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کی مذمت بیان فرمائی تو قرآن پاک کی سورہ مدثر اور سورہ قلم کے اندر، سورہ قلم میں پوری 7 آیات میں 10 صفات اللہ نے اس کی بیان فرمائی۔ 7 آیات میں نام نہیں لیا وہاں پر، لیکن مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان تمام خوبیوں کا مالک یہی تھا، جھوٹا اور جی مکار اور جی مطلب گالیاں دینے والا، چغلخور، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم وکل بعد ذلک ذنیم ان کان ذا مال وبنین، جو آیات ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر کے 7 آیات میں تقریباً 10 بڑی بڑی اہم بیماریاں اس کے اندر موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ مدثر اور سورہ قلم کے اندر آیات نازل فرمائی۔ یہ پیغمبر کا دشمن بن گیا، اور دشمن بھی کیسا، اتنا سخت دشمن، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مشن پروگرام یہ تھا، دارالندوا کے اندر باقاعدہ اس کے الگ سے نشست، یعنی کہ بڑے ہیں یہ، جب آتے تھے تو لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے قرآن پاک سن لیا تو اس کے دل کے اندر کچھ عظمت پیدا ہوئی کہ واقعی یار اس قرآن کے اندر تو بڑا اثر ہے، کیونکہ قرآن پاک کہیں ایسی چیز حضرت عمر جیسے انسان کو قرآن نے بدل دیا تھا۔ اب ابو جہل اور مکے کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ جناب اگر یہ مسلمان ہو گیا تو سارا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ تو بڑے پیسے والا آدمی ہے۔ اللہ نے فرمایا مال والا بھی تھا، بیٹے والا بھی تھا، اور عرب کے اندر قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں اگر کسی کے پاس افراد زیادہ ہوں تو اس کی دھاک زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے 10 بیٹے تھے اس کے، کتنے؟ 10۔ آج کی بھاشا کے اندر 10 لاٹھیاں تھی اس کے پاس۔ تو عرب کے قبائلی نظام کے اندر اس کی بڑی عزت تھی، مال بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، ان کان ذا مال و بنین۔ اس کا حال یہ تھا کہ مخالفت کے اندر بڑا پیش رہتا تھا۔ اس کے پاس ابو جہل، کچھ لوگ گئے کہ یار تم یہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب اس نے سوچا کہ بھائی کیا رائے تم بتاؤ۔ تو لوگوں نے اپنی رائے دی کہ یہ مجنون ہے، کہا کہ تم بیوقوف ہو گئے، مجنون ایسے ہوتے ہیں، تم جانتے نہیں یہ مجنون نہیں، کہ کیا رائے دیں ان کے بارے میں؟ ان کو یہ کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہیں، کہا کہ اس بچے نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، سب جانتے ہیں تمہاری بات چلے گی نہیں۔ الگ الگ رائے دی۔ کسی نے کہا شاعر کہیں، کہا کہ شاعروں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ تو عاشقی معشوقی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کبھی اس طرح کا کریکٹر ہے ہی نہیں۔ اب سب کہنے لگے کہ آپ ہی بتائیے، آپ بڑے عقل مند ہیں اور آپ کے پاس مکے کی لیڈرشپ بھی ہے، آپ ہی کوئی ایسا فیصلہ سنائیں جو اس کے بارے میں ہم کہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس بدبخت نے چہرہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ ان آیات کا آپ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے، اس نے جو ایکٹنگ کی ہے، بہت سے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا، اور ایکٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واقعی بڑی نفرت ہے اس کو قرآن سے، اس کو محمد کے نام سے بڑی چڑ ہے، اس نے اس طرح کبھی اس ماتھے پر سلوٹیں ڈالی اور عجیب ایکٹنگ کر کے پیٹ پھیری، اور پیٹ پھیرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بس یہ کہہ سکتے ہیں ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ پہلوں سے جو نقل ہوتے ہوتے جادو چلا آ رہا ہے حضرت سلیمان کے دور سے، یہ وہ جادو کی کوئی قسم ہے جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، اور آپس میں بھائی بھائی کا نہیں رہتا اور بیوی شوہر کی نہیں رہتی، آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ اب اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ یار چلو کوئی ان پڑھ آدمی ایسی بات کہے تو بات لگتی ہے، یہ تو بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ رب العزت بھی اتنا ناراض ہوئے کہ میں اس کو جہنم کے اندر چڑھاؤں گا، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ اللہ نے پوری ڈانٹ ماری اس کے اوپر کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا کسی حال کے اندر بھی، اور فرمایا کہ جہنم کے اندر 19 فرشتے ہیں،
اب دیکھنا کتنے طرح کا عذاب اس کو ہوگا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو مذاق اڑایا اس کا بھی، کہنے لگا 19 میرے پاس ایسے ایسے باڈی گارڈ ہیں، ایک باڈی گارڈ کھڑا ہوا کہ 17 کو تو میں دیکھ لوں گا اور 2 کو کوئی اور دیکھ لینا۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی مطلب بکواس جو یہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت کا انجام یہ کیا کہ قیامت تک کے لیے مہر لگا دی اس کے اوپر، جب بھی قرآن پڑھنے والا قاری یہاں سے گزرے گا اس کے اوپر یہ بددعا ہوتی رہے گی، اس کا تذکرہ آتا رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ مال میں اور بیٹوں میں اضافہ ہو، کلا ان ازید، ہرگز اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کے مال بھی بیٹے بھی سب گھٹنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ جو ولید بن مغیرہ تھا اللہ رب العزت نے اس کے 3 بیٹوں کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے بڑے جنرل اور جن کے اوپر ایک طریقے سے اسلام کو ناز ہے کہ کبھی شکست نہیں ہوئی ان کو، بڑے بہادر اور رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لینے والا آدمی حضرت خالد بن ولید بھی اسی ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیٹا اور مسلمان ہوا ولید ابن ولید، اور ایک بیٹا اور جس کا نام تھا ہشام ابن ولید۔ باقی جو 7 تھے ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی، وہ باپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، جس شخص نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکر لی، دشمنی لی، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا محبوب تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کے لیے میں کافی ہوں۔ تو سورہ مدثر کے اندر اللہ نے ایک کے بعد ایک جواب اس کو دیا اور کہا یاد رکھنا تیرا انجام وہ ہوگا جب جہنم کے اندر جائے گا، لا تبقی ولا تذر، نہ وہاں پر موت ہوگی نہ زندگی، وہاں پر انسان موت بھی پکارے گا تو بھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ قلم کے اندر بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال فرمائے، ان کا ترجمہ بھی بڑا مشکل ہے۔ فرمایا بدنام زمانہ اور خیر سے روکنے والا، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کا ترجمہ تو بعد نے حرام زیادہ تک کیا ہے بعض مفسرین نے، اس لیے کہ جب اس کی تحقیق کی گئی تو کہتے ہیں یہ ولید تھا، اس کو گود لیا تھا مغیرہ نے تقریباً 18 سال کی عمر کے اندر، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا پتہ نہ ہو تو بچے کا کیا قصور ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قصور بچے کا نہیں، سمجھانا یہ ہے کہ اس طرح کی غلط لینگویج اور غلط ایکٹیویٹیز کے اندر وہی مبتلا ہوتا ہے جس کی صحیح تربیت نہ کی جائے۔ باپ نہیں ہے تو صحیح تربیت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس نے سب سے زیادہ پنگا لیا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اہل علم پر، علماء پر یہ اس طریقے سے اگر زبان طعن دراز کرتا ہے تو بعض علماء نے تو یہاں فرما دیا کہ اس کے حسب نسب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھول ضرور ہے، ورنہ اگر اس کی تربیت ہو صحیح طریقے سے تو وہ اپنی زبان کو کبھی اس طریقے سے غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب تیرے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو عام معافی کا اعلان آپ نے سب کے لیے کر دیا، سب کو کہا معاف، لیکن تقریباً 6 یا 5 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نام لے کر کے کہا فلاں آدمی مل جائے جہاں بھی ملے، حرم جیسی جگہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو امن والی جگہ بنایا ہے نا، حرم تو امن والی جگہ ہے، جو تک نہیں مار سکتے، شکار تک کو نہیں مار سکتے، لیکن اس امن والی جگہ پر اگر 6 بندے مل جائیں تو ان کی خیریت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ابن خطل، عبداللہ بن ابی سرا، کچھ نام آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی حد سے زیادہ، یا وہ لوگ جنہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا، قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، پیغمبر کو تکلیف پہنچانا اور تکلیف بھی اتنی کہ جس کی کوئی حد نہ رہے، یا وہ شخص
جو زمین میں فساد پھیلانے والا ہو۔ قرآن پاک نے ایسے دو آدمیوں کی قتل کی اجازت دی ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے، کیونکہ فساد سے بری کوئی چیز ہے نہیں۔ زمین کے اندر تو امن ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو وہ 6 وہ آدمی تھے جن کے نام روایت کے اندر آتے ہیں، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بڑی ایذائیں، بڑی تکلیفیں پہنچائی، اور اسی طریقے سے ان حضرات کے نام ہے کہ جنہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، محبوب تجھے ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ وقت ناکافی ہے، ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ اور بتاتا کہ کس کس طریقے سے کیسے کیسے بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ بہرحال اب ہم انشاءاللہ اپنی اس تقریر کو تو یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے وہ